إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. اسلام کے اہم 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت. اس میں بھی علماء کرام نے معاشرت پر بڑی توجہ دلائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے احکامات کو بڑے واضح انداز سے علماء کرام نے اس کو بیان فرمایا لوگوں کے سامنے. قرآن کریم میں معاملات، معاشرت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے. ظاہر سی بات، انسان دوسرے انسان کے ساتھ اکیلا نہیں رہتا، تنہا نہیں رہتا، بلکہ کسی کے ساتھ رہتا ہے. جب وہ کسی کے ساتھ رہے گا تو گھر میں ہے تو ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. جب وہ باہر نکل رہا ہے تو دوسروں سے ملاقات کر رہا ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے گا، اس کی معاشرتی زندگی وہ کس طرح سے گزارے گا، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، اگر وہ بازار میں جا رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، شریعت نے اس کو تفسیر کے ساتھ ہمارے سامنے بیان فرمایا. آج ہم نے ان باتوں کو، معاشرت کے احکامات کو بڑے کمزور سمجھ رکھا ہے، اور ان کی احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. نہ ہماری زندگیاں اس پر کامل درجے کی نظر آتی ہیں، نہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری زندگیاں معاشرت کے اعتبار سے بڑی اچھی طریقے سے زندگی گزرنے والی بن جائے. قرآن کریم نے معاشرت کے ایک مسئلے کو بیان فرمایا، اجازت کا مسئلہ، کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے گھر پر جائے تو اس سے اجازت لینا ہے. قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، جس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں. قرآن کریم نے مکمل 2 رکوع اس کے بارے میں بیان فرما دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کا تذکرہ فرمایا، لیکن نماز کی تفسیر نہیں بیان فرمائی کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، صبح کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ ہے، اس کے فرائض یہ ہے، واجبات یہ ہے. تمام تفسیر احادیث میں بیان کی گئی. قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کے فضائل کو، اس کی وعیدوں کو بیان فرمایا. لیکن جہاں معاشرت کی ایک مسئلہ آیا کہ کسی کا آپ جا رہے ہیں، کسی سے اجازت لینا ہے، کسی کے گھر پہ جانے سے پہلے اجازت لینا ہے، تو کیا انداز ہو، کیا مسائل ہو، قرآن کریم نے 2 رکوع اس کے بارے میں بیان فرما دی. علماء کرام نے اس کے ضمن بہت سی باتوں کو بیان فرمایا. یہ ہم مردوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو بھی ان چیزوں کو بیان کرے، ان کے سامنے بیان کرے، واضح کرے. اگر گھر میں عورت اکیلی ہے، مستورات ہے، اگر کوئی اجنبی شخص گھر پر آتا ہے، بیل بجاتا ہے،
تو عورت کا یہ انداز ہونا چاہیے. علماء کرام نے بیان فرمایا اس کی آواز میں سختی ہو, لہجے میں سخت پن ہو کہ بھائی کون دروازے پر کھڑا ہے, اس کے لہجے میں نرمی نہ ہو تاکہ سامنے والا 2 سوال کرنے کے بجائے ایک ہی سوال کر کے چلے جائے کہ مجھے فلاں شخص سے ملنا ہے, وہ نہیں ہے, میں بعد میں آؤں گا. یہ علماء کرام نے ہمیں معاشرت کے بارے میں سکھایا. یہ نرم لہجہ نہ ہو اجنبیوں کے سامنے عورتوں کا کہ پست آواز میں نرم لہجے میں سوال کرے تاکہ سامنے والا ایک سوال کرنے کے بجائے 3 سوال کرنے کی اس کی ہمت ہو جائے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے معاملے کو بیان فرمایا. جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بھی معاشرت کا ایک حصہ ہے. ہمارے نبی فرما رہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان صحیح سالم ہو. ہمارے نبی فرما رہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسری ہاتھوں سے یہ 2 جز کو بیان فرمایا خصوصی طور پہ کہ دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اور ہمارے معاشرے کا جائزہ لے لیا جائے کہ اس پورے محلے میں حاجی کتنے ہیں, نمازی کتنے ہیں, تہجد گزار کتنے ہیں, ایک بڑی تعداد آپ کے سامنے نظر آئے گی. لیکن معاشرے کا یہ جائزہ لیا جائے کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں کتنے افراد ایسے ہیں جن کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی, ان کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی, ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے سے زندگی وہ گزارتے ہیں, ان کے ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی. پورے معاشرے سے ایسا کھال کھال افراد نظر آتے ہیں جو اس کے بارے میں یہ گواہی دی جائے کہ یہ مسلمان ایسا ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم اپنی کتاب میں جانوروں کی 3 قسموں کو بیان فرمایا کہ ایک جانور تو وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو, انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر گائے ہے, بکری ہے, اونٹ ہے, ان سے دودھ نکلتا ہے, انسان اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کرتا ہے, اور جب وہ دودھ دینا بند کر دیتے ہیں تو انسان اس کو ذبح کرتا ہے, اس کے گوشت کو استعمال کرتا ہے, مرنے کے بعد وہ انسان کو فائدہ دیتے. تو جانوروں کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی ایک قسم تو وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو, انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, مرنے کے بعد بھی حتیٰ کہ وہ فائدہ پہنچاتی ہے. اور جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نہ نفع پہنچاتی ہے نہ نقصان پہنچاتی. کہ بہت سے جانور دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ ان کی ذات سے ان کو نہ کھایا بھی نہیں جا سکتا, شریعت کے اعتبار سے ان کا کھانا حرام ہے, اور وہ جانور ایسے ہیں کہ انسان سے ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی. اور تیسری قسم کے جانور وہ ہے جو دنیا میں انسان کو فائدہ نفع تو نہیں پہنچاتے بلکہ انسان کو اپنی ذات سے نقصان پہنچاتے. مثال کے طور پر سانپ ہے, بچھو ہے, زہریلے جتنے جانور ہیں ان سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو ہم انسان نہ بن سکے, کم از کم پہلی قسم کے جانور کے ہم صفت استعمال کر لے کہ ہم لوگوں سے دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنے. اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو جانوروں کی دوسری صفت تو اپنے اندر اپنا لے کہ وہ ہم دوسروں کو اپنی ذات سے دوسروں کو ہم نفع نہیں پہنچا سکتے, ہم اس طرح سے زندگی گزارنے والے بنے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو ہم نقصان اور تکلیف پہنچانے والے نہ بنے. تیسری قسم کے جانور کیوں بنے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اور یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے. اور انسان بڑی آسانی سے اپنی زبان سے یہ جملے نکال دیتا ہے, بھئی میں اپنے دل میں نہیں رکھتا, میں کسی سے ڈرتا نہیں, میرے دل میں جو بات آتی میں صاف صاف سامنے والے کو کہہ دیتا ہوں, چاہے اس کو خراب لگے یا اچھا لگے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو وہ ہے تمہیں وہی بات کہنی ہے زبان سے جو سامنے والے کے دل کو دکھانے والی نہ ہو, جو سامنے والے کے دل کو زخمی کرنے والی نہ ہو, جو کسی انسان کی عزت کو داغدار کرنے والی نہ ہو. تو اللہ نے تمہیں طاقت دی, پاور دی, تمہیں معاشرے کا بڑا بنایا, سوسائٹی کا بڑا بنایا,
تمہیں اپنے گھر میں بڑا بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں تم اپنے ماتحتوں پر جیسے چاہو ایسے جملے کس کر چلے جاؤ، جو مرضی میں اپنے ماتحتوں کے سامنے اس طرح سے لہجے استعمال کرتے چلے جاؤ۔ یہ دنیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الیوم یوم العمل، یہ آج کا جو دین ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عمل کی دنیا ہے، عمل کا جہاں ہے۔ یہاں کسی سے حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ آپ نے کسی سے گالی گلوچ کر دیا، چار لوگوں کے سامنے کسی عزت کو داغدار کر دیا، آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر طاقت کتنی، میرا پاور کتنا، کیسا سامنے والے کو میں نے جھکا دیا، کیسا ذلیل کر دیا۔ یہ دنیا ہے، یہاں اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ والغد، آئندہ ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دین ہوگا، وہ دین جو ہوگا وہ حساب کتاب کا دین ہوگا، وہ عمل کا دین نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں کہ میرے دل میں جو بات آتی ہے میں نہیں رکھتا دل میں صاف صاف کہہ دیتا، نہیں، ہمیں پہلے سوچنا ہے، تولنا ہے کہ یہ بات سامنے والے کو نقصان دہ ہوگی نہ ہوگی۔ تو معاشرت کا معاملہ حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر دو طرح کے حقوق عائد فرمائے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، بندہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے تو چاہے آپ کتنی ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، حرم شریف ہو، بیت اللہ سامنے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر، پوری رات آپ بیت اللہ کا گلا پکڑ کے دعائیں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن اگر آپ نے کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کیا ہے، اگر آپ نے کسی مسلمان کو گالی گلوچ کیا ہے، اگر آپ نے کسی مسلمان کے حق کو مارا ہے، وہ بیت اللہ کے کعبے کو پکڑ کر بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری امت میں مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ کرام نے فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دنانیر ہو، اس کے پاس مال و دولت سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہو، میری امت کا مفلس اور غریب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں عبادت کا ایک بڑا سا انبار لے کر آئے گا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج کی عبادتیں، عمرہ کی عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں، تہجد کی پابندی، ذکر و اذکار، عبادت سے بھرا پڑا ہوا تھا، لیکن معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اتنا بگڑا ہوا تھا کہ ہمیشہ کسی سے گالی گلوچ کرتا تھا، کسی کو نقصان پہنچاتا تھا، حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتا تھا۔ ایک بڑی جماعت قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ اس نے میرے حق کو مارا تھا، اس نے فلاں وقت میں مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے فلاں وقت میں مجھے گالی دی تھی، فلاں وقت میں چار لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اللہ وہاں تو مال و دولت کا حساب و کتاب نہیں، وہاں اللہ اس کی نیکی کو لے کر سامنے والوں کو دیتے جائیں گے۔ ایک بڑی جماعت ہوگی، وہ اپنے مطالبہ کرتے آتی رہے گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی لوگ باقی ہوں گے، اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے بدسلوکی کا معاملہ کیا تھا، اللہ فرمائیں گے نیکیاں ختم، اس کی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور نیکیاں ختم، دوسرے کے گناہ اس پر لاتے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو آج اس معاملے کو، معاشرت کے معاملہ ہماری زندگی میں بڑا کمزور نظر آتا ہے۔ ہم عبادت میں تو بڑے پیش نظر آتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی، اپنی ذات کی، اپنی معاشرت کی، اپنے اخلاق کی سدھارنے کی ہمیں فکر محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی 6 صفتوں میں سے ایک صفت اکرام مسلم، کہ مسلمان کا اکرام کرنا۔ یہ صفت میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی صفت ہے جو چند دن یا چند مہینہ محنت کرنے سے نہیں آئے گی، بلکہ کئی سال اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ صفت زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور یہ اکرام مسلم ایک صفت نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان، کیونکہ ایمان کی 2 جز ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد ہے۔ ایمان کا نام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کا نام اسلام ہے، ایک کا نام حقوق اللہ ہے، ایک کا نام حقوق العباد ہے۔
تو اکرام مسلم میں حقوق العباد جتنے بھی وہ سب کے سب آ جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں اکرام مسلم کی صفت آ جائے گی تو وہ شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنے گا، ایک اچھا باپ بنے گا، بیٹا ہے تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا، اکرام مسلم ہے تو پڑوسیوں کے اکرام کرنے والا بنے گا، گھر سے باہر نکلے گا تو ہر مسلمان سے اچھی طرح سے ملنے جلنے والا بنے گا۔ اکرام مسلم کی صفت زندگی میں ہے، ہر مسلمان کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گا کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے دو چیزوں کو خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، پتہ چلا ہم دوسرے بدن کی کسی اور جز سے سامنے والے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں کہ یہاں پر حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر کا تذکرہ نہیں فرمایا، تو گویا ہم پاؤں سے تو دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جوامع الکلم عطا بنایا تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں بڑے بڑی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر عام طور پر انسان جب کسی کو تکلیف پہنچاتے یا تو زبان سے یا تو ہاتھ کے ذریعے پہنچاتے عام طور پر، تو عمومی طور پر جو چیزیں ہیں اس کو ذکر فرما دے، اس کے ضمن پورا جسم آ گیا۔ جو اکثر و بیشتر جن اعضاء سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس سے تو پہنچانا ہی نہیں، اور کبھی کبھار جن اعضاء سے تکلیف پہنچائی جا سکتی، پیر ہے، لات ہے، اس سے تو اور بھی نہیں پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو لفظ کا تذکرہ فرمایا، دو جز کا تذکرہ فرما دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ زبان کی حفاظت کرنا کتنا اہم اور کتنا اہم ہے۔ مشکاہ شریف کی روایت ہمارے نبی نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، انا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک انسان کی زبان جو انسان کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسرا انسان کی شرمگاہ جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے۔ انسان اس دو چیزوں کی ضمانت لے لے، ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا، انا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ قیامت میں ایک بہت بڑی جماعت لائی جائے گی، جہنم میں داخل کی جائے گی۔ ہمارے نبی سے پوچھا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کثرت سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تقوی، دوسرے انسان کے اچھے اخلاق، یہ انسان کو کثرت سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ فرمایا ما اکثر ما يدخل الناس النار، وہ کون سی چیز ہے جو کثرت سے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا الاجوفان الفم والفرج، ایک انسان کی زبان، دوسری انسان کی شرمگاہ۔ قیامت میں ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، نمازی ہوگی، حاجی ہوگی، تہجد گزار ہوگی، اپنے علاقے کے بڑے دیندار ہوں گے، عزت دار ہوں گے، وہ بھی جہنم کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، جہنمیوں کی۔ لوگ تعجب سے فرشتوں کو پوچھیں گے یہ تو ہمارے علاقے کے بڑے دیندار تھے، بڑے عزت دار تھے، یہ جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو ان کا جو فرشتے جواب دیں گے یا تو وہ اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال ہوتا تھا، جس کی بنا پر یہ جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا ان کا جرم یہ تھا اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے تھے، عبادت تھی، عبادت میں پیش تھے، لیکن زبان کا غلط استعمال تھا، جس کی بنا پر یہ جہنم کی فہرستوں میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کو خطاب فرمایا یا بیت اللہ ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، اے بیت اللہ تو بڑی عزت والا، بڑی شان والا، بڑی حرمت والا، تو بڑے عظمت والا۔ ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کے سامنے بیت اللہ کو گالی دے، ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ کہ بیت اللہ کی نعوذ باللہ در و دیوار کو توڑنے کی، منہدم کرنے کی کوشش کرے، پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ بیت اللہ کی اتنی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی بھی چاہیے۔
آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بڑی مشہور روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے یہ روایت نہیں سنی ہوگی جب تک بیت اللہ کی در و دیوار زمین پر باقی رہے گی اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا، نہیں، ایک اللہ اللہ والا بھی کہنے والا باقی رہے گا، پوری کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ ہمارے نبی آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے، یا بیت اللہ ما اعظمک ما حرمتک ما اطیبک، تو بڑا عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی حرمت والا۔ آگے فرمایا المؤمن اعظم حرمتک، مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، مومن کا مقام اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کے دل کو توڑنا بیت اللہ کے در و دیوار کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے عزت کو اچھالنا، کسی مسلمان کے عزت کو اچھالنا، اس کی عزت کو داغدار کرنا، چار لوگوں کے سامنے کسی مسلمان کو گالی گلوچ کرنا بیت اللہ کو گالی گلوچ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم نے اس گناہ کو بڑا معمولی سمجھ کر رکھا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرے اتنے بگڑ گئے تو ہمارے زندگی سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے معاشرے سے لوگ ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں بے مسلمان سے کبھی کوئی معاملہ نہیں کرنے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں ایک بڑی کافروں کی جماعت قیامت میں کھڑی ہو اور ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ ہمارے ذمہ ڈال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ ان کے اسلام میں نہ آنے کا سبب تم بنے۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ اسلام میں لانے کا اس کا گناہ میرے ذمہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرمائے اس کافروں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا، میرے نبی کو نہیں دیکھا تھا، تمہاری زندگی کو دیکھا تھا، تمہارے معاملات کو دیکھا تھا، تمہارے معاشرت کو دیکھا تھا، تمہارے اخلاق کو دیکھا تھا، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر یہ اسلام سے دشمنی کرنے والے بن گئے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بارہ ان باتوں کو سنتے ہیں کہ صحابہ کرام جس جگہ پر گئے اپنے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ آج معاملات، ہمارے معاشرت، اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے والے بن رہے ہمارے اخلاق کی بنا پر۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ علماء کرام فرماتے اس میں مسلمان کا تذکرہ ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے مسلمان کو نہیں پہنچا سکتے، کافر کو تو پہنچا سکتے۔ علماء کرام فرماتے عام طور پر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق زیادہ ہوتا ہے اور کافروں سے رابطہ کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کا تذکرہ فرما دیا، ورنہ عام حالت میں کافروں کو بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے شریعت۔ اسی طریقے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، کتنی ادنا باتیں علماء کرام نے بیان فرمائی کہ اگر ہم گھر میں رہ رہے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، گھر میں کوئی چیز ہمیشہ ایک جگہ پر رکھتے ہیں کہ چابی رکھنے کی جگہ متعین ہے، اب اگر ہم نے چابی کو وہاں پر رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ ہم نے چابی رکھ دی، اب ہمارے گھر کے ابا آئے چابی کو اسی جگہ پر ڈھونڈ رہے، نہیں میری ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے ہاتھ سے گھر والوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس کو بھی ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تاکید فرمائی، معارف القرآن لکھنے والے مفتی شفیع صاحب نے اس بات کو اپنی معارف القرآن میں بیان فرمایا، انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا، گھر میں جو خاص چیز ہے اس کی جگہ مخصوص ہے، اس جگہ پر نہ رکھ کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ بھی گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے۔ اس بات کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہماری ذات سے گھر کے باہر والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور ہمیں گھر میں بھی اس طرح سے زندگی گزارنا ہے کہ ہمارے گھر والوں کو اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا لہجہ بڑا عمدہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے بڑی میٹھی میٹھی زبان سے ملتا ہے، کیونکہ اس کا اسٹیٹس باقی رہے، اس کی عزت باقی رہے، اس کو خراب نہ سمجھے۔ گھر سے باہر نکلتا ہے تو بڑے اچھے انداز سے لوگوں سے ملتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے،
اس کا جو انداز خطابت کا، بات چیت کا، گفتگو کا جو نرم لہجہ باہر لوگوں کے ساتھ تھا، وہ نرم و میٹھا لہجہ گھر میں بھی بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے تو پتہ ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو، میرے گھر والے جانتے ہیں، لیکن باہر اپنے اسٹیٹس کو، اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے میٹھی میٹھی زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی منع فرمایا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھی طریقے سے پیش آتا ہوں۔ تو آج کی گفتگو میں مجھے یہ بات کہنا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی، ہمارے نبی فرمایا سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس طرح سے ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔